یہ میں کیوں آج بیان کر رہا ہوں؟ آج میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا جس میں ایک شخص لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے کہ میں انڈیویجول لائف گزارتا ہوں، میں ریلیشن پہ بلیو نہیں رکھتا۔ اب یہ نعرہ لوگوں نے لگانا شروع کر دیا ہے کہ میں ریلیشن پہ بلیو نہیں رکھتا، میں اکیلا جیتا ہوں۔ نا 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 نا، اکیلا دنیا میں کوئی نہیں جیتا۔ جن قوموں نے انڈیویجولزم کو پروموٹ کیا ان کی زندگی میں رشتے ختم ہو گئے، لیکن وہ انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ انسانوں سے رشتے ختم ہو کر ان کو ریپلیس کیا گیا کتوں کے ذریعے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بنگلہ دیش والوں؟ اس وقت جو سیلاب امڑ کے آ رہا ہے نا، وہ شرک اور بدعت کا نہیں ہے۔ دنیا الحمدللہ مسلمان کو اویئرنس مل رہی ہے، قبر پرستی ختم ہو رہی ہے۔ بہت منجن بیچ دیا قبر پرستوں نے اور شرک پھیلانے والوں نے بہت۔ اب میڈیا اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ اب وہ دور گیا جب لوگ پیر و مرشد کے فضائل سن سن کے پیر کی ہر بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ کے ایمان لے آیا کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اوریجنل اسلام کیا ہے، سچی مچی کا اسلام کیا ہے اور جھوٹا اسلام کیا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ۔ پہلے زمانے میں تو پیر صاحب نے جو بول دیا بس پیر صاحب ہی ہیں۔ عجیب عجیب پیر مارکیٹ میں آتے تھے، ایسے ایسے پیر تھے 200 کلو کے۔ باریک پیر کو تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ کوئی پیر جاگنگ کر رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ پیر۔ کوئی پیر سوئمنگ کر رہا ہے، یہ کہاں سے بزرگ ہو گیا ہے بھائی؟ کوئی پیر 4 شادیاں کر رہا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب کا ایک تصور تھا کہ 250 کلو کے پیر صاحب ہوں گے، روزانہ ان کے بارے میں لوگوں کو اچھے اچھے خواب آئیں گے، بشارتیں ملیں گی، چاہے وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں۔ ان کی جھوٹی کرامتیں اور گدی، حضرت جی کو یہ گدی باپ دادا سے ملی ہے، باپ دادا نیک تھے مگر حضرت جی کے قریب نیکی کبھی پھٹکی بھی نہیں ہے، بس باپ دادا کی نیکی کو کیش کر۔ اب الحمدللہ مسلمان اس عذاب سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، اس عذاب سے نکل رہا ہے آہستہ آہستہ۔ میں اکثر ایک بتاتا ہوں نا، ایک پیر صاحب اپنے خواب بہت سناتے تھے پیر لوگ نا۔ ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا، مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے، آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پہانے میں۔ پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے، مجھ میں اور تم میں یہی تو فرق ہے۔ اس نے کہا حضرت خواب ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا باقی۔ خواب میں آگے میں نے دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں۔ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں۔ تو اب پیروں پہ، جاہل پیروں پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت کی بات کرو، جو پڑھا لکھا طبقہ ہمارا، ہاں اس قرآن و سنت کے نام پہ گمراہ کرنے والے بھی بہت پیدا ہوئے ہیں، ان پر تو میں بولتا رہتا ہوں۔ قرآن و سنت علماء ہی سے سمجھا جائے گا، خوب سمجھ لو، ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے ہم ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جنہوں نے پراپر وے میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ، جو صرف اسلام کو نہیں تمام مذاہب کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے، وہ فتنہ کیا ہے؟ انڈیویجولزم۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ اکیلے، دوسرے کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تبھی آپ باہر ملکوں میں جائیں، آزاد ہیں، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو گھر میں رکھیں نہ رکھیں، کسی کو بیوی بنائیں نہ بنائیں، عورت کسی کو ہسبینڈ بنائے یا بوائے فرینڈ بنائے۔
آپ اپنے بیٹے کو 18 سال کے بعد گھر پہ رکھیں یا کک آؤٹ کر کے باہر نکال دیں. آپ جب بوڑھے ہو جائیں تو بیٹا آپ کو گھر میں رکھے یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے. آپ اپنے پڑوسی کی خیریت معلوم کریں یا نہ کریں، یہ ان کی مرضی پر ہے. تو خوب سمجھ لیں اسلام ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اسلام ہمارے لیے آخرت کے لیے تو ضروری ہے ہی. دنیا میں بھی کسی قوم کو اگر کامیاب زندگی چاہیے، کسی فرد کو اگر کامیاب زندگی چاہیے، تو اسلام پہ چلے بغیر اس کو کامیاب زندگی نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا اسلام پہ عمل کیے بغیر لوگ روٹی نہیں کھاتے؟ بولو نا، کھاتے ہیں روٹی. کیا اسلام پہ عمل کیے بغیر لوگ سفر نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا اسلام پہ عمل کیے بغیر لوگوں کی صحت اچھی نہیں ہے؟ اچھی ہے. بہت سے لوگ 80 سال جیتے ہیں ان ملکوں میں. کیا اسلام پہ عمل کیے بغیر ہم پیسہ نہیں کما سکتے؟ کما سکتے ہیں، ورنہ کرپٹ لوگ اتنے کروڑ پتی کیوں ہو جاتے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اسلام پہ عمل کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس کے بغیر گزارا کیوں نہیں ہے؟ اس کے بغیر کامیاب زندگی کیوں نہیں گزر سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے. فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اسلام وہ نیچر ہے جس نیچر پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا. نیچر پہ عمل کیے بغیر دنیا میں کسی کو بھی سکون نہیں مل سکتا. آپ انفرادی زندگی میں نیچر سے بغاوت کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. کوئی قوم اجتماعی زندگی میں نیچر سے بغاوت کرے گی، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے شیر کو زو میں چڑیا گھر میں لا کے رکھا، ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ لٹا دیا اس کو آپ نے. ایئر کنڈیشن روم میں کس پہ لٹا دیا آپ نے اس کو؟ گدے پہ. وہ ٹینشن سے مر جائے گا کہ نہیں مر جائے گا تھوڑے دنوں میں؟ ہیں صوفے پہ بٹھایا آپ نے کہ تو یہاں رہا. اس کو کافی پلا رہے ہو آپ، اس کو گوشت مسالہ ڈال کے کباب بریانی کی شکل میں کھلا رہے ہو آپ، اس کو کوفتے بنا بنا کے کھلا رہے ہو. شیر کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ کہہ سکتے ہو کہ انسان کو شیر پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے. دیکھو جانوروں کی نا دو زندگیاں ہوتی، ایک زندگی ہوتی ہے صرف مادی، جانور کی کوئی روحانی زندگی نہیں ہوتی. جانور کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ مادی. جانور کی زندگی کا روحانی پہلو کوئی نہیں ہے. روحانی کا مطلب سمجھتے ہیں ہم جب کہتے ہیں نا یہ گدھا اچھا ہے، اچھے کا مطلب کیا ہے؟ وفادار ہے، سچ بولتا ہے، با اخلاق ہے، روزانہ نہاتا ہے، یہ مطلب ہے گدھے کا. گدھا اچھے کا مطلب لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. گدھے اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. خچر اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. انسان کو جب میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے، وہ ہے ڈھیچو ڈھیچو زیادہ اچھا کرتا ہے وہ. انسان کے اچھے ہونے کا مطلب کیریکٹر اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وفا کرتا ہے، دغا نہیں دیتا، ناشکری نہیں کرتا، اپنے محسنین کو آزمائش میں یاد رکھتا ہے. تو انسان کے اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو ریلیشن اس کا اللہ نے، نیچر نے بنایا ہے. چاہے ریلیشن بہت طریقوں سے بنتے ہیں، کبھی بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ کوئی رہنے والا ہوتا ہے اس سے آپ کا ریلیشن ہوتا ہے، کبھی کسی نے آپ پر احسانات کیے ہوتے ہیں اس کا ریلیشن ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے ریلیشن مل کے انسان کی ایک فیملی بناتے ہیں. ان ریلیشن کو نبھانے والا اچھا کہلاتا ہے اور ان ریلیشنز کو توڑنے والا انسانوں میں برا کہلاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب دنیا نے کیا ہے؟ اسلام تو نام ہے دو ریلیشن کا. ایک اپنے بنانے والے سے ریلیشن قائم کرو. کیوں؟ میں نے بتایا نا، خوب اچھی طرح سمجھیں. پہلی بات تو ریلیشن کی اہمیت کیا ہے. انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، وہ انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. اگر انسان انفرادی زندگی گزار سکنے کی اس میں طاقت ہوتی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیشہ اکیلا رکھتے.
آدم علیہ السلام کو جنت میں سب کچھ میسر تھا، شہد کی نہریں بھی تھیں، دودھ کی نہریں بھی تھیں، آدم علیہ السلام کے سامنے باغات تھے جن کے جھکے ہوئے لٹکے ہوئے پھل تھے، جو چاہتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن کہتا ہے جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے دل میں جس چیز کی بھی خواہش پیدا ہوتی، آدم علیہ السلام کو وہ چیز مل جاتی۔ پھر بھی آدم علیہ السلام کا جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا اور ریلیشن کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ اگر اماں حوا پیدا نہ ہوتی تو آج میرے اور آپ کا ریلیشن بولو نہ ہوتا، آج الفرقان والے ہمیں نہ بلاتے، آدم علیہ السلام اکیلے زندگی گزارتے اور کہتے میں انڈیویجولزم پہ بلیو رکھتا ہوں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اماں حوا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اماں حوا آدم علیہ السلام کی معاذ اللہ نقل کفر نباشت بیوی کے علاوہ کوئی اور رشتہ تھا اماں حوا سے آدم علیہ السلام کا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ حالانکہ اس وقت جانور موجود تھے زمین پہ، بکرا بھی تھا، بکری بھی تھی، شیر بھی تھا، شیرنی بھی تھی، گدھا بھی تھا، بولو نا، گدھی بھی تھی، مرغا بھی تھا، مرغیاں بھی تھیں، اور ان سب کا ریلیشن بھی تھا، اور ان سب کا ریلیشن بھی تھا، جس کی وجہ سے چوزے بھی پیدا ہو رہے تھے، گدھے کے بچے بھی مارکیٹ میں، ویسے تو ابھی بھی ہیں الحمدللہ مسلم ممالک میں، آپ کو حکمرانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور الحمدللہ روحانی طور پر یہ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا۔ تو شیر بھی پیدا ہو رہے تھے، تو نر اور مادہ میں فزیکل ریلیشن تو بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ نے اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی زوجہ بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے حوا کو آدم کی زوجہ بنایا۔ زوجہ کیوں بنایا؟ اگر اللہ زوجہ نہ بناتے نسل تو بڑھ جاتی، آج بھی دنیا کی آبادی اتنی ہوتی جتنی آج ہے، لیکن لوگوں میں ریلیشن پیدا نہیں ہوتا۔ ریلیشن پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اماں حوا کو آدم کی بیوی بنایا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ریلیشن نکاح سے پیدا ہوتے ہیں، دوستیوں سے پیدا نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب غیر مسلموں کے ہاں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کے ہاں فزیکل ریلیشن تو ہے، لیکن وہ ریلیشن نہیں ہے جس سے ریلیشن جنم دیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ فزیکل ریلیشن تو میرے بھائی گدھا گھوڑے میں بھی ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، گدھے اور گدھی کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن گدھا اس اولاد کا باپ کہلاتا ہے؟ آپ لوگ کیا گدھے ہی نہیں ہیں؟ بنگلہ دیش میں مجھے اب تک کوئی گدھا نظر نہیں آیا۔ میں وہ مثال دوں نا جو یہاں ہوتے ہیں، لیکن گدھے دیکھے تو ہوں گے نا، ڈنکی بھائی یوٹیوب پہ دیکھے تو ہوں گے نا آپ نے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب اپنے گدھے کا تعارف کرواتے ہو، کیا تعارف کرواتے ہو؟ یہ میرا گدھا ہے، بس ختم۔ کبھی آپ نے بتایا یہ اس کے والد محترم ہے، یہ جو گدھا ہے اس کے یہ کیا ہے؟ والد محترم۔ یہ گدھی اس کی خالہ ہے، یہ گدھا اس کا ماموں ہے، یہ والی گدھی ڈاٹر ان لا ہے، بہو ہے، یہ گدھا سن ان لا ہے۔ کبھی آپ نے تعارف کروایا؟ کیوں نہیں تعارف؟ بھائی فزیکل ریلیشن ہے، ریلیشن نہیں ہے وہ ریلیشن جس سے ریلیشن وجود میں آتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا چیلنج پتہ ہے کیا ہے؟ کفر کا جو سب سے بڑا، غیر مسلموں کو جو دنیا میں سب سے بڑی سزا مل رہی ہے اسلام چھوڑنے کی، وہ سزا یہ مل رہی ہے کہ ان کے ریلیشن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں۔
اور ریلیشن شارٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے، جسمانی روحانی تسکین کے لیے جو محبتیں چاہیے، انسان انڈیویجول اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، وہ اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان ددیال ننیال والے دیے، اور ایک خاندان جب بالغ ہونے کے بعد سسرال والا خاندان دیا۔ خاندانوں میں انسان رہتا ہے، ان تین خاندانوں سے اس کو اگر آپ باہر نکال دیں گے تو یہ فطرت سے بغاوت کہلائے گی، اور دنیا میں کوئی جانور نیچر سے بغاوت کر کے خوش نہیں رہ سکتا، تو انسان نیچر سے بغاوت کر کے کیسے خوش اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان نیچر سے بغاوت کر کے بھائی کیسے کامیاب زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام جو ہے دو ریلیشن پہ بلیو رکھتا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ریلیشن بنتے کیوں ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ ریلیشن کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، ایسا ہی نہیں ہوتا کوئی بھی ریلیشن بس جیسے میں چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک آدمی کسی کے گھر گیا، بن بلائے مہمان بن کے چلا گیا، اگلے نے دروازہ کھولا، کس سلسلے میں آنا ہوا ہے؟ اب اس نے بولا کہ میں کوئی ریلیشن تو ہے نہیں میرا اس سے، تو یہ تو بھگا دے گا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہے، تو کوئی دور کا ریلیشن نکالو جس کی یہ تحقیق ہی نہ کر سکے۔ تو اس نے ریلیشن نکالا، میں آپ کے ماموں کی، خالہ کی، پھپھی کے، چچا کے، بھتیجے کے، ماموں کی، خالہ کے، پھپھی کے، بہو کی، داماد کے، فلانے کے، ڈمکانے کا ڈمکانا ہوں میں۔ وہ بیچارہ کہاں سے؟ تو اس نے کھانا لا کے رکھا، پانی۔ کیا لا کے رکھا؟ پانی اور روٹی۔ سالن کی جگہ کیا تھی؟ کیا تھا؟ پانی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے۔ یعنی جتنا گاڑھا تمہارا میرا ریلیشن ہے اتنا ہی گاڑھا مرغی کا شوربہ ہے۔ تو ریلیشن جو وجود میں آتے ہیں جس کو نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ چند چیزوں سے۔ یہ خوب آپ کی توجہ ہے نا؟ ٹینشن میں تو نہیں آ رہے کہ مفتی صاحب کیا فلسفہ لے کے بیٹھ گئے ہیں، ہم تو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آئے تھے، آپ کیا سیدھا سیدھا بات ڈائریکٹ شادی پہ بات کرو۔ میں کر رہا ہوں لیکن ذرا وکری اسٹائل میں گھما کے تھوڑا سا کر رہا ہوں، ایسے ہی کر دوں گا سمجھ میں نہیں آئے گی، تھوڑا سا گھما کے لا رہا ہوں میں اس ٹاپک پہ۔ آپ ٹریفک جیم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ادھر سے ذرا گھما کے لے آ۔ تو ریلیشن جو بنتا ہے نا وہ تین طرح سے بنتا ہے۔ ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو صبح و شام کسی بھی وجہ سے آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ، جیسے آپ کے پڑوس میں غفار بھائی رہتے ہیں، جمشید صاحب رہتے ہیں، سلیم بھائی رہتے ہیں آپ کے پڑوس میں۔ اسلام یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اچھے سلوک کی تاکید کرتے رہے، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی کہیں حصہ دے دیا جائے گا۔ اتنی تاکید کی کہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن بولو نہیں ہے۔ اب پڑوسی سے آپ کا کیا لینا دینا؟ کیا اس نے آپ پر احسانات کیے ہیں؟ نہیں، کوئی احسانات نہیں کیا اس نے آپ پر۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، آپ کے پڑوس میں رہنے والا، آپ کا کولیگ جو دفتر میں آپ کے ساتھ جاب کرتا ہے، آپ کا کلاس فیلو، کوئی بھی ساتھ، یا سفر میں بس میں جہاز میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنے والا، یہ سب آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ ان سے جو ریلیشن ہے اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جوار، یعنی آپ کے ساتھ رہنا۔ اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کا ہمیں کس نے حکم دیا؟ اسلام نے۔ مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دینی، نہ 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 نہ، اس سے تکلیف کو دور کرنا ہے۔
دیکھو اسلام کو سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے کم شعبہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. کیا مطلب؟ تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ انسانیت کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو تکلیف دینا حرام ہے، وہ تو سب کے نزدیک حرام ہے. اسلام اس سے اوپر کی بات کر رہا ہے کہ تکلیف دور کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. اگر کسی کی تکلیف آپ دور نہیں کرتے تو آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. آپ تو پڑوسی کو تکلیف دینے کا مسئلہ نہیں ہے، پڑوسی کے تکلیف کو دور کرنا اسلام میں واجب ہے. تکلیف دینے کو تو انگریز بھی برا سمجھتے ہیں، تکلیف دینے کو تو جاپان کے لوگ بھی برا سمجھتے ہیں، ہندو بھی برا سمجھتے ہیں، سکھ بھی برا سمجھتے ہیں، عیسائی بھی برا سمجھتے ہیں. یہ کون سا کمال ہے کہ ہم پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے؟ اسلام یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کا مطلب ان سے تکلیف کو بولو دور کرنا ہے. تو ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو کون سا ریلیشن ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ پڑوسیوں کا ریلیشن جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. دوسرا ریلیشن جس کو ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں. بلڈ، آپ کا خونی رشتہ. جس ماں اور باپ نے آپ کو جنم دیا بس ان سے آپ کا خونی رشتہ بن گیا. ان کے احسانات نہیں بھی اگر بعض دفعہ ماں بچہ جنتی ہے پالتا کوئی اور ہے تو بھی جس نے پالا ہے کیا کہتے ہیں علماء، اس کا حق زیادہ ہے یا اوریجنل ماں کا حق زیادہ ہے؟ بولو نا، اوریجنل ماں کا حق زیادہ ہے. سوتیلے باپ نے پالا، بعض دفعہ سیپریشن ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، عورت کہیں اور شادی کرتی ہے، بچہ سوتیلا باپ پالتا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ احسان تو سوتیلے باپ نے کیا لیکن حق کس کا زیادہ ہے؟ اوریجنل باپ کا. تو پتہ چلا اسلام احسان کے رشتے سے خون کے رشتے کو مقدم کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ چیز بھی آپ کو غیر مسلموں میں نہیں ملے گی. یہاں تک کہ مجھے ایک بات بتاؤ، جب انصار ہجرت کر کے، مہاجر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، مدینہ کے مہاجر صحابہ نے انصار کے لیے اپنے دل سینے کھول دیے، ان کو زمینیں دیں، ان کو جائیدادیں دیں، ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا. اس سے بڑی احسان کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ میں کہ کیسے انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کی خدمت کی. احسان کا رشتہ بڑا مضبوط تھا. لیکن جب کسی مہاجر صحابی کی موت واقع ہوتی، قرآن کہتا ہے وراثت خونی رشتوں کو ملے گی. وجہ کیا ہے؟ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. جہاں احسان کا رشتہ اور خون کا رشتہ دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو اللہ بلڈ ریلیشن کو خون احسان کے رشتے پر ترجیح دے گا. تھوڑی گاڑی اردو ہو گئی، میرا خیال ہے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. احسان کا رشتہ سمجھتے ہو نا؟ ایک آدمی ہے جس نے آپ پر احسانات کیے زندگی بھر، اور ایک آدمی ہے جس نے آپ پہ احسانات نہیں کیے لیکن وہ آپ کا سگا بھائی ہے، وہ آپ کی سگی بہن ہے. دونوں مصیبت میں گرفتار ہوں اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ ایک کو میں ڈوبنے سے بچا سکتا ہوں، دوسرے کو نہیں بچا سکتا. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے کس کو بچاؤ گے؟ بھائی کو بچانا پڑے گا، بہن کو بچانا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ دوستی کے رشتے پر خون کے رشتے کو اسلام ترجیح دیتا ہے. قرآن نے کہہ دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی کتاب میں، قرآن میں اللہ نے خون کے رشتوں کو باقی تمام رشتوں سے مقدم رکھا ہے. بھائی اس کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا میرے بھائی؟ بہت آسان بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کوئی مشکل پیپر نہیں ہے. تو یہ چیز بھی غیر مسلموں میں نہیں ہے، اور آج ہماری سوسائٹی سے بھی یہ چیز آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی ہے. پھر بلڈ ریلیشن کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ جو ریلیشن اللہ نے بنایا، ہمارے پاس اس میں نو کا آپشن نہیں ہے، وہ ہماری سلیکشن نہیں ہے. آپ کو کسی گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا،
جمشید صاحب کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے, جمشید صاحب آپ کے ابا بن گئے, یہ آپ کی سلیکشن ہے یا اللہ کی سلیکشن ہے؟ بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں اپنے ابا سے, کہتے ہیں کاش میں کہیں اور پیدا ہو جاتا. ہم کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ. بہت سی بچیاں اپنی ماؤں سے خوش نہیں ہیں کہ یہ ہماری اماں کیوں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس کی سلیکشن ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میں نے جس کو تمہاری ماں بنا دیا, میں نے جس کو تمہارا باپ بنا دیا, میں نے جس کو تمہارا بھائی بنا دیا, میں نے جس کو تمہاری بہن بنا دیا, تم نے ان رشتوں پر احسان بہر صورت کرنا ہے, ان رشتوں کو توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, اور ان تمام رشتوں کو باقی تمام رشتوں پر تم نے مقدم رکھنا ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اور یہ وہ بلڈ ریلیشن ہے جو ہماری سلیکشن نہیں ہے بلکہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایک بلڈ ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو نہیں ہے لیکن اسلام اس کو بلڈ ریلیشن والے ہی یعنی حقوق دیتا ہے, وہ ہے سسرال, جس کو میں پیار سے سسرائیل کہتا ہوں. اسرائیل سے نکالے ہم نے یہ سسرال, کیونکہ ہوتا یہ فلسطینی داماد فلسطینیوں کی طرح ہوتا ہے, صحیح ہے, اور سسرال کیسا ہوتا ہے؟ یہ والا ریلیشن ہم خود بناتے ہیں, اس میں سلیکشن کس کی ہوتی ہے؟ بولو, ہماری ہوتی. اللہ کہتا ہے تم خود سلیکٹ کرو کہ کس کو سسرال بنانا ہے تم نے. اب جب تم نے بنا دیا تو اللہ اس کو وہی رائٹس دے دیتا ہے جو بلڈ ریلیشن والے, 100% نہیں, ان کے قریب قریب. آپ نے کسی خاتون سے شادی کر لی, اس کی ماں ہمیشہ کے لیے آپ کی ماں بن گئی ہے, آپ قیامت تک اب اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اس کو ماں والے رائٹ کس نے دے دیے؟ آپ نے نہیں, کس نے دے دیے؟ اللہ نے دے دیے. اس کی بیٹی آپ کی سوتیلی بیٹی بن گئی ہمیشہ کے لیے, اب آپ اس سے قیامت تک کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے. یہ سلیکشن آپ کی تھی, لیکن جب یہ اللہ کے رجسٹرڈ میں گئی ہے تو اللہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, اور ایکسپٹ کر کے اس کو بھی آپ کے بلڈ ریلیشن جیسا بنا دیا. تو ان دونوں ریلیشن کو نبھانا بھی اسلام کا حکم ہے, اور یہ والے ریلیشن بھی غیر مسلم سوسائٹی کی مارکیٹ سے بولو شارٹ. تو بنگلہ دیش کی مارکیٹ سے یہ ریلیشن شارٹ نہیں ہونا چاہیے. پہلا ریلیشن تعلق والا, دوسرا ریلیشن رشتے والا, یہ آپ کی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہونا چاہیے. اور شارٹ کیسے ہوتا ہے؟ حق دینے سے نہیں, حق مانگنے سے ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا حق لینے کے پیچھے پڑے رہتے ہو, بھائی حق لینا تو کوئی کمال نہیں ہے, ساری دنیا لیتی ہے. حق دینا ہے. اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ سل من قطعک, نبی نے فرمایا ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو جو تم سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیس الواصل بالمکافاہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھا سلوک کر رہا ہے تم بھی اس رشتے سے اچھا سلوک کرو. آپ کے ابا نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تو آپ بھی اپنے ابا کے ساتھ بہت اچھے, آپ کی اماں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ بھی اپنی اماں کے ساتھ بہت اچھے. نانا بھائی, یہ تو جمشید بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا, آپ جمشید کے ساتھ اچھا سلوک کرتے, تو جمشید میں اور آپ کے ابا میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ ہے بھائی. دیکھو جمشید, یہاں کامن نام کون سا ہے بنگلہ دیش میں زیادہ جو لوگوں کا نام ہوتا ہے؟ وہ نام لیتا ہوں نا, جمشید تو ہمارے یہاں ہوتا ہے, آپ لوگ ہیں عبداللہ. عبداللہ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا, آپ نے کہا تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, کبھی مجھے موقع ملا, تم نے چائے پلائی تو موقع ملا میں بھی تمہیں کافی پلاؤں گا. ابا نے آپ کو اچھا سلوک کیا, آپ نے کہا تھینک یو, ابو آپ نے مجھے کافی پلائی, کبھی مجھے موقع ملا تو میں بھی آپ کو کافی پلاؤں گا. تو ابو میں اور عبداللہ میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ نا میرے بھائی, ابا اچھے ہیں, اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ابا کے ساتھ بہرحال اچھا سلوک کرنا ہے. اماں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بیوی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اس کے حقوق بہر صورت
دینے ہیں. میاں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ میاں کے حقوق بہر صورت دینے ہیں. بچہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ بچے کے سے کی تربیت بہرحال کرنی، اس کو محبت بہرحال، رسپیکٹ بہرحال دینی ہے. پڑوسی اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ آپ نے اپنا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ بہرحال اچھا رکھنا ہے. مفتی طارق مسعود کا 4 شادیوں والا بیان اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ پھر بھی مفتی صاحب سے آپ کو محبت رکھنی ہے. ویسے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن کچھ لوگ بہت سڑے ہوئے ہوتے ہیں، تپے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ خواتین ایسے نیگیٹو کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے، گھروں کو تباہ کر دیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کو میرے بیان اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ میں تو نہیں کہتا میں عالم ہوں، لیکن تھوڑی سی رسپیکٹ اس بہانے دے دو کہ مولوی صاحب ہیں. تو یہ نہیں کہ بھائی ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے تو ہم ٹیچر بعض دفعہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن اللہ نے ٹیچر کے احترام کا ہمیں حکم دیا ہے. اچھا یہ بات دفتروں میں سمجھ میں آ جاتی ہے، باس اچھا نہیں بھی لگ رہا ہوتا تو کیسی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کو. سر آپ بتائیں، سر پلیز. ایئر ہوسٹس کو بہت دفعہ پیسنجر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی ایئر ہوسٹس کی پیشانی پہ لکیریں نہیں آتی. بعض دفعہ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کا موڈ نہیں ہوتا آپ کی خدمت کرنے کا، آپ بٹن دباتے ہو آ جاتی ہے. آج کسی نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی پہلی دفعہ جہاز میں گیا، بٹن دبایا، اس نے چیک کر رہا تھا کون سے بٹن سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاپان میں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے. اور ایک پاکستانی تھے، انہوں نے جاپان میں اپنا واقعہ بتایا، یا کسی دوست کا میں بھول گیا. جاپان نا ٹیکنالوجی میں تو انتہائی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہے. جاپان میں آپ ریسٹ روم میں جائیں گے، واش روم میں جائیں گے تو کموڈ کا ڈھکن آپ کو دیکھتے ہی آٹومیٹیکلی کھل جاتا ہے. وہ ویلکم کرتے ہیں، آئیے تشریف لائیں. یہ ٹیکنالوجی میں نے امریکہ کینیڈا میں بھی نہیں دیکھی ہے. جاپان میں ڈھکن کھلے گا، آئیے تشریف لائیے. آپ کو نہیں بھی پروگرام ہوتا نا، آپ چلے جاتے ہو، آپ کہتے ہو یار ٹرائی تو کر کے دیکھو، اتنا اچھا ماحول ہے، چلے جاؤ. اس کے بعد بہت سارے بٹن لگے ہوئے ہیں، بہت سارے بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بٹن دبائیں گے ٹھنڈا پانی آئے گا، یہ بٹن دبائیں گے گرم پانی آئے گا، اس بٹن سے پانی کا اینگل چینج ہوگا، اس بٹن سے یہ ہوگا، اس بٹن سے وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ایک بٹن ہے ایمرجنسی کا، وہ انہوں نے بوڑھوں کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے کسی کو، ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ کنڈی لگا کے بیٹھے، کوئی بزرگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، اب پبلک ٹوائلٹ تھا، گھر والے تلاش کر رہے ہیں، کہاں گئے، 2-3 دن کے بعد لاشیں ملتی ہیں. جاپان والے ایسا نہیں کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ بٹن، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا واش روم میں بیٹھے بیٹھے، یا کوئی بوڑھے کی کوئی بیچارے کی کوئی پرابلم ہو گئی تو وہ ایمرجنسی بٹن. تو جب آپ ایمرجنسی بٹن دباتے ہیں تو فوراً 3 قسم کے محکمے حرکت میں آتے ہیں. پولیس موبائل آتی ہے کہ کوئی ڈکیتی کا واقعہ تو نہیں ہو رہا، واش روم کے اندر کوئی چور تو نہیں گھسایا، کوئی خاتون کی عزت کا مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا فائر بریگیڈ کا عملہ آ جائے گا فوراً، کہیں آگ تو نہیں لگی. تیسری ایک ایمبولینس آئے گی، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے. یہ پاکستانی تھے، آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، ریسرچ کا ہمیں الحمدللہ بہت شوق. تو ناسا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی نا، یہ ناسا کا ادارہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، آج ہم سورج کراس کر چکے ہوتے. خیر، بٹن دبا دبا کے پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے. تو بہت سے مر چکے ہوتے اس پروگرام میں. تو وہ پاکستانی دوست تھے، انہوں نے ایک بٹن تھا اس پہ لکھا ہوا تھا ایمرجنسی اور اس طرح کے نشان، وہ جیپنیز زبان میں ان کے سامنے، انہوں نے وہ دبا دیا. کہتے ہیں جب میں نے دبایا تو سائرن بجنے کی آوازیں، پوری جو ہے نا پولیس بھی آ گئی، فائر بریگیڈ کا عملہ بھی آ گیا، ایمبولینس بھی آ گئی، واش روم کے باہر کھڑے ہوئے سب لوگ. سوچو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. خیر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. تو میں بات ہی بھول گیا یار، وہ کنٹینیو کرنا ہے جو اس چٹکلے میں نا، جہاں سے میں کنٹینیو لے کے چل رہا تھا. ہاں ایئر ہوسٹس کی میں مثال دے رہا تھا. ایک آدمی نیا جہاز میں بیٹھا، بٹنوں پہ تجربہ کر رہا تھا، ایک بٹن دبایا، ایئر ہوسٹس آ گئی، کیا چاہیے جی، یہ چاہیے وغیرہ وغیرہ. پھر بٹن دبایا، پھر آ گئی. جتنی دفعہ بٹن دبا رہے ایئر ہوسٹس تھکتی نہیں ہے، بچی تھک جاتی ہے. ماں ایک دفعہ بلائے گی، 2 دفعہ، اس کے بعد بچی کہے گی امی کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو. باپ اپنے بیٹے کو 1 دفعہ 2 دفعہ بلائے،
تو تھک جاتا ہے. اولادیں آج کل باپ کے سامنے آواز اونچی کرنا شروع کر دیتی ہیں. باس بلائے گا نہیں تھکیں گے, یس سر یس سر کرتے رہیں گے. تو اس نے دیکھا یار بار بار آ رہی ہے, تو اس نے جہاز سے اترتے ہوئے کہا کیا میں یہ بٹن گھر لے جا سکتا ہوں؟ صحیح. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے میں دباؤں گا آپ آ جاؤ گی. تو اس کا بھی ریلیشن ہے بھائی, وہ تو نہیں تھکتی. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, اگر میں نے غصہ کیا, اگر میری پیشانی پہ لکیریں آئیں تو میرے نمبر کم ہو جائیں گے, میری تنخواہ کم ہو جائے گی, میرے جو انکریمنٹ ہیں وہ ان میں کمی آئے گی, اور یہ میری فیوچر کے لیے نقصان دہ ہوگا. 4 دن کی زندگی کے فیوچر کو بچانے کے لیے صبح و شام جہازوں میں کئی گھنٹے کی فلائٹوں میں کھڑے ہو کے وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے. پیشانی پر لکیر نہیں آتی, آپ سے مسکرا کے بات کرتی ہے. اس پہ اس کو ملتا کیا ہے؟ چند ٹکے ملتے ہیں, اس کو چند پیسے ملتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس نے باپ کی پیشانی پہ مسکرا کے دیکھا اسے 1 عمرے کا ثواب دوں گا. جس نے ماں کی خدمت کی تو اس کے گناہوں کو معاف کروں گا, اس کی عمر میں برکت دوں گا. نبی نے فرمایا جس نے بوڑھے والدین بڑھاپے میں پائے اور ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا, ان پر اللہ کی لعنت. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن تھا قیامت تک ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کا. ایئر ہوسٹس 10-20 سال کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے بے تحاشا محنت کرتی ہے, اور آج ہم ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے 10-20 سال بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ہماری پیشانی پہ لکیریں آ جاتی ہیں. یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائی, یہ انسانیت کے نام پہ منجن بیچا جا رہا ہے کہ جب باپ کو خدمت کی ضرورت ہوئی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, ماں کو خدمت کی ضرورت ہوئی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا. یہ انسانیت نہیں ہے, اسلام اس کو انسانیت نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے تمہارے ماں باپ کا تم سے بلڈ ریلیشن بھی ہے جو تمام ریلیشن سے مقدم, اور احسان کا ریلیشن بھی ہے, اور تمہارے ساتھ رہنے کا ریلیشن بھی ہے. یہ تینوں ریلیشن سب سے زیادہ کس شخصیت میں جمع ہوتے ہیں؟ آپ کی ماں میں اور آپ کے باپ میں.